بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج صبح سے ہی موسم بہت خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دسمبر آ چکا تھا اور دسمبر آتے ہی ٹھنڈ جوبن پر آ چکی تھی۔ میں اس وقت سردی سے کانپ رہی تھی کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اور جھگی میں اس وقت مجھے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی میری جھگی جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی تھی اور میں بے بسی کے عالم میں اس کی ٹپکتی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بے بسی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس وقت ٹھنڈ کے مارے میرا برا حال تھا اور میں اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ آج یہ بارش تھم جائے، یہ بارش رک جائے، میری جھگی سلامت رہے۔ اگر یہ کہیں سے ٹپک بھی رہی ہے تو میں اسے ٹھیک کر لوں گی، لیکن بارش کی وجہ سے اگر یہ گر گئی تو پھر میرے لیے اسے دوبارہ کھڑا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنے آپ میں بار بار یہ دعا مانگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ خدا میری مشکل آسان کر دے، لیکن شاید ابھی میری قسمت میں اور بھی دھکے باقی تھے اور مجھے ابھی اور بھی آزمائشوں سے گزرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی ٹھنڈ اپنے عروج پر پہنچی اور بارش نے بھی اپنا پورا جوبن دکھایا، تبھی میں سردی سے کانپنے لگی۔ نیلے ہوتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ میں دعا مانگ رہی تھی کہ کاش اماں ہی گھر آ جائیں تو میں اماں کے ساتھ باتیں کر کے اپنا وقت گزار لوں، کیونکہ اس طرح تو میرا وقت ہی گزر نہیں رہا تھا۔ بار بار میرا دھیان جھگی کی طرف جاتا اور اس کے ٹپکنے کی وجہ سے مجھے پریشانی ہونے لگتی۔ اتنی دیر میں باہر سے کسی نے آواز دی، صفیہ بیگم گھر پر ہے؟ یہ آواز بہت باروب اور خوبصورت سنائی دی تھی۔ میں بے اختیار بولی، نہیں، اماں تو گھر پر نہیں ہیں، وہ باہر گئی ہیں اپنے کام پر۔ آپ کون ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ کہنے لگا، دراصل مجھے ان سے کچھ کام تھا، وہ کب تک آ جائیں گی؟ اس آدمی کے لہجے میں جلدی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جلد سے جلد بات مکمل کر کے یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ تبھی میں نے جھگی کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کندھوں پر ایک بھاری چادر موجود تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، دراصل میں یہاں پر صفیہ بیگم سے ملنے آیا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور آپ کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں پریشانی سے بولی، دراصل تیز بارش کی وجہ سے جھگی کی چھت ٹپکنے لگی ہے اور سردی نے میری حالت خراب کر دی ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ میں نے سادگی سے اسے کہا تو اس نے ایک دم اپنے کندھوں سے کالی چادر اتار کر مجھے اڑا دی۔ یہ سب کچھ اتنی آنن فانن ہوا تھا کہ میں حیران رہ گئی اور وہ کہنے لگا، یہ چادر آپ رکھ لیں، آپ کے کام آئے گی، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا، مجھے آپ کی اماں سے کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی پھر سے بارش میں ایک طرف کو چلا گیا اور میں کتنی ہی دیر پیچھے سے اسے دیکھتی رہی۔ اس وقت نہ تو مجھے ٹھنڈ یاد رہی اور نہ ہی اپنی ٹپکتی ہوئی جھگی کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی کا خیال رہا، بلکہ میں صرف اس اجنبی شخص کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کر گیا کہ وہ مجھے اپنی گرم چادر دے گیا اور خود اس ٹھنڈ میں برستی ہوئی بارش میں یوں ہی چلتا جا رہا تھا۔ اس کی اس مہربانی کو میں سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کی گرم چادر سے ملنے والی حرارت نے میرے جسم کو سکون ضرور پہنچایا تھا اور وقتی طور پر ٹھنڈ کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے چادر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بے حد نرم و ملائم چادر تھی اور اس وقت مجھے گہرے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اندر آ بیٹھی۔ ٹھنڈ کا اثر تو ختم ہو چکا تھا اور اب ایک سکون کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جھگی سے ٹیک لگا لی۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے سب پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں اور میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ میرا نام عالیہ ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ ہم جھگی میں رہنے والے لوگ ہیں جو روزمرہ کے اوقات میں مختلف محنت مزدوریاں کر کے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ میرے ابا بھی ایک دہاڑی دار مزدور ہیں۔ انہیں کبھی کام مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ کئی دن تک کبھی وہ فارغ گھر پر بیٹھے رہتے اور کبھی کئی دن وہ مسلسل کام پر جاتے ہیں۔ اماں قریبی علاقے میں مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں، کسی کے گھر صفائی کا کام کرتی تو کسی کے کپڑے دھونے جاتی تھی۔ میں اماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، ان کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں اور ابا دونوں ہی اس بات کے حق میں نہیں تھے کیونکہ میں بے حد خوبصورت تھی اور کوئی بھی مجھے ایک ملازمہ کی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میں کسی رئیس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔
میرا تعلق پکھی واس گھرانے سے تھا اور یہاں پر خوبصورتی مجھے وراثت میں ملی تھی۔ اماں اور ابا دونوں ہی خوبصورت تھے اور ان دونوں کی خوبصورتی کی وجہ سے میرے اندر بھی ایک الگ ہی شان و شوکت پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اور ابا زمانے سے ڈرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ لوگوں کی نظروں میں جلدی آ جاتی ہو، اور پھر ان امیر لوگوں کے ذہن اور نیت کا پتہ نہیں، اگر کبھی تمہارے اوپر ان کی نیت خراب ہو گئی تو ہم کیا کر لیں گے، ان کا کیا بگاڑ لیں گے۔ اسی لیے اماں مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ مجھے جھگی سے بھی غیر ضروری طور پر باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ میں بھی باہر جانا پسند نہیں کرتی تھی، زیادہ تر اپنی جھگی میں ہی رہتی اور اس چھوٹی سی جھگی کو سنوارتی رہتی تھی۔ یہاں پر ہمارے لیے چند بستر اور چند برتن موجود تھے۔ جھگی کے ایک کونے میں چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا جہاں پر میں کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی۔ باقی کسی ضرورت سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ہماری زندگی مطمئن انداز میں گزر رہی تھی۔ اماں جو کماتی گھر پر ہی خرچ ہو جاتا، اسی طرح ابا جو بھی کما کر لاتے وہ بھی گھر کے اندر ہی خرچ ہو جاتا۔ یوں زندگی سکون سے گزر رہی تھی، لیکن اب دن بدن جھگی کی حالت خستہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس جھگی کو قائم ہوئے بھی تو اتنا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب بارش اور آندھی کے باعث اس میں جگہ جگہ سوراخ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کی چھت ٹپکنے لگتی ہے، اور جب وہ ٹپکتی ہے تو اس کے اندر پانی بھی جمع ہونے لگتا۔ ہمارے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی، کیونکہ یہ جھگی ہی تو ہمارا گھر تھا اور ہم یہاں سے نکل کر کہاں جاتے۔ اماں اور ابا اسی کوشش میں تھے کہ سردی آنے سے پہلے پہلے کسی طریقے سے جھگی کو مرمت کروا لیا جائے، لیکن ابا کو جب کام نہیں ملتا تھا تو کئی دن وہ فارغ رہتے تھے، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکے تھے، اور سردیاں آ چکی تھیں۔ اس بار تو سردی بھی بہت کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی بارش ہوتی تو جھگی ٹپکنے لگتی اور پانی اندر جمع ہونے لگتا۔ میں پریشانی سے اسے دیکھتی کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ اوپر ہی نہ آ گرے۔ میں چونکہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی اسی لیے زیادہ پریشان ہوتی رہتی تھی، حالانکہ اماں ابا مجھے تسلی دیتے اور کہتے کہ اتنی آسانی سے یہ جھگی نہیں ٹوٹے گی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے دل کے اندر خوف بیٹھ چکا تھا، اور ویسے بھی اس کڑاکے کی سردی میں جب بارش ہوتی تو جھگی کے اندر پانی آ جانے کی وجہ سے اور زیادہ سردی محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں ٹھنڈ سے کانپنے لگتی تھی، اور آج تو حد ہو چکی تھی۔ ٹھنڈ نے میرے ہاتھ پیر سن کر دیے تھے اور میرے ہونٹوں کو نیلا کر دیا تھا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی جب وہ ایک خوبصورت اجنبی دروازے پر چلا آیا، اور پھر جس طرح مہربان انداز میں وہ اپنی گرم چادر مجھے دے گیا تھا، اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں کتنی ہی دیر شکر بھرے انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی۔ حالانکہ نہ میں اسے جانتی تھی اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، لیکن اس نے جتنی مہربانی مجھ پر کی تھی میں اس کی احسان مند ہو گئی تھی۔ اس چادر نے مجھے ایک تحفظ کا احساس دیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کا احساس یہ نہیں ہوا۔ اماں جب آئیں تو پریشانی سے پوچھنے لگیں، ارے عالیہ بیٹی کیسی ہے تو؟ بارش میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں اماں، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، بس مجھے چھت ٹپکنے کے بعد صرف اتنی پریشانی تھی کہ کہیں یہ جھگی اوپر نہ آ گرے، اور پھر ٹھنڈ نے بھی کافی برا حال کر رکھا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں کہنے لگیں، ہاں واقعی آج سردی معمول سے زیادہ ہے، میں تو خود کام کرنے کے دوران بار بار کپ کپا رہی تھی۔ تبھی اماں کی نظر میری چادر پر پڑی تو کہنے لگی، ارے یہ چادر کہاں سے آئی؟ کتنی خوبصورت اور نرم ملائم چادر ہے۔ اماں نے چادر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ کہنے لگیں، اچھا بھلا مانس شخص تھا، اس کی بہت مہربانی کہ اس نے مشکل وقت میں مدد کی، لیکن وہ تھا کون؟ تم نے پوچھنا تو تھا، آخر اسے مجھ سے کیا کام تھا؟ اماں نے کہا تو میں بولی، اماں میں نے ان سے پوچھا تھا، لیکن وہ پھر آنے کا کہہ کر چلا گیا، ہو سکتا ہے دوبارہ چکر لگا لے۔ میرے اس طرح کہنے پر اماں نے سر ہلا دیا، اور تبھی ہم دونوں مل کر اپنی جھگی کی صفائی کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ابا بھی آ چکے تھے، وہ بھی بے حد تھکے ہوئے اور نڈھال لگ رہے تھے۔ ابا کے جسم پر بھی اس وقت پتلا سا سویٹر موجود تھا، ان کے پاؤں کسی بھی قسم کے بند جوتوں سے آری تھے، اور سردی کی وجہ سے ان کے ہونٹ بھی نیلے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر چولہا جلایا اور اماں سے پوچھ کر کھانا بنانے لگی۔ چولہا جلنے سے کچھ گرمائش ہو گئی تھی اور کچھ پرسکون سا احساس ہونے لگا تھا، لیکن بار بار میرا دھیان
پھر بھی اس اجنبی شخص کی طرف جا رہا تھا اور اس کی مہربانی کا سوچ کر میرے دل میں نت نئے جذبات بیدار ہو رہے تھے۔ وہ رات تو گزر چکی تھی اور اس رات کی صبح چمک لیے ہوئے تھی، کیونکہ آج سورج کافی دنوں کے بعد اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اس وقت ہم بڑے پرسکون انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ موسم کھل چکا تھا اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ اب کچھ دن تک بارش نہیں ہوگی۔ تبھی اماں ابا تو اپنے کاموں پر چلے گئے اور میں برتن سمیٹ کر انہیں دھو رہی تھی کہ ایک انجانی سی خوشبو نے مجھے متوجہ کیا اور میں کسی میکانکی سی کیفیت میں اٹھ کر دروازے تک آئی۔ یہ خوشبو کچھ جانی پہچانی سی بھی لگ رہی تھی اور کچھ انجانی سی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ گلی میں آتے ہی مجھے سامنے وہی شخص دکھائی دیا جو کل شام کو مجھے چادر اڑھا کر گیا تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ میری آنکھوں میں شناسائی اتر آئی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بھی جب مجھے دروازے میں کھڑے دیکھا تو میری طرف چلا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا، کیسی ہو تم؟ اب سردی محسوس تو نہیں ہو رہی؟ اس نے پوچھا تو میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے وہ چادر دی۔ آپ رکیں، میں آپ کی چادر لے کر آتی ہوں۔ میں یہ کہہ کر واپس مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کی آواز نے مجھے روک لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ چادر تمہاری ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ اس نے آہستہ سے کہا تو میں ایک دم حیران رہ گئی، کیونکہ چادر بہت مہنگی تھی اور وہ کس طرح اتنی آسانی سے مجھے دے رہا تھا۔ تبھی بات پلٹتے ہوئے کہنے لگا، کیا آج بھی صفیہ خالہ گھر پر نہیں ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے جھٹ نہ میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، اماں تو صبح جلدی چلی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے 3-4 گھروں کا کام کرنا ہوتا ہے اور کام کرتے کرتے انہیں شام ہو جاتی ہے۔ میرے سادگی سے کہنے پر اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تبھی کچھ چونک کر میں نے پوچھا، آپ کو اماں سے کیا کام ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، جب وہ آئیں گی تو میں انہیں کہہ دوں گی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا کوئی خاص کام تو نہیں ہے، جب وہ آئیں گی تو میں خود آ جاؤں گا اور ان سے مل بھی لوں گا۔ اس کے کہنے پر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جتنی دیر وہ شخص موجود رہا، ایک تحفظ کا احساس موجود رہا تھا۔ اس کی موجودگی کے باعث ارد گرد کی ہر شے جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ جتنے دھیمے انداز میں بات کر رہا تھا اور جس طرح اس کے لہجے میں میرے لیے فکر مندی تھی، یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور میرے دل پر اس کی باتیں عجیب سے انداز میں اثر کر رہی تھی۔ اگلے چند دن موسم بے حد خوشگوار رہا تھا اور دوبارہ میری اس اجنبی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں تو اس اجنبی کا نام بھی نہیں جانتی تھی، نہ جانے وہ اچانک کہاں سے آتا تھا اور پھر کہاں چلا جاتا تھا۔ آج تک میں نے اسے کبھی اپنی بستی میں نہیں دیکھا تھا اور اب جب سے اسے دیکھا تھا، دل کی حالت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا۔ ایسا شاندار شخص میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن بھی معمول کا دن تھا۔ اماں کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ گھر پر ہی آرام کر رہی تھی۔ میں آج اماں کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ ساری رات اماں کھانستی رہی تھی اور ان کا دمہ اس وقت عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اماں کو ہر سال سردیوں میں دمے کی تکلیف ہو جاتی تھی اور وہ اتنی نڈھال ہو جاتی تھی کہ ان سے کچھ بھی کرنا محال ہو جاتا تھا۔ آتی جاتی سانسوں کا ربط خراب ہو جاتا تو اماں کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں پوری کوشش کرتی تھی کہ ان لمحات میں اماں کو پرسکون رکھوں اور انہیں مکمل آرام دوں۔ اس وقت بھی اماں آرام کر رہی تھی اور میں آج پکانے کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل آئی، کیونکہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تھوڑی سی مرغی لا کر یخنی بنا لیتی ہوں تاکہ اماں کو کچھ آرام مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میں مرغی لینے کے لیے باہر نکلی تو اچانک ہی سامنے سے مجھے وہی شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم رک گئی، حالانکہ شاید وہ کسی اور کام سے آ رہا ہوگا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرا آگے بڑھنے کو دل ہی نہیں کیا اور میں اس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ اس وقت جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو مسکرا کر سلام کر کے کہنے لگا، کیا بات ہے، کہیں جا رہی ہو کیا؟ اس نے میرے ہاتھ میں موجود تھیلی کو دیکھ کر پوچھا تو میں نے کہا، ہاں، دراصل آج اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں بازار تک جا رہی ہوں تاکہ مرغی لے آؤں اور اماں کو اس کی یخنی بنا کر دوں گی۔ میں نے تفصیل سے اسے کہا تو وہ کہنے لگا، کیا ہوا خالہ کو؟ ان کی طبیعت کیوں خراب ہے؟ اس کے اس طرح تشویش سے پوچھنے پر مجھے انجانی سی خوشی ہوئی
اور میں نے اماں کی طبیعت کے بارے میں اسے تفصیلاً آگاہ کر دیا، جسے سن کر وہ بھی متفکر ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ایک ایسے حکیم کو جانتا ہوں جو دمے کے لیے لاجواب دوائی دیتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں اس سے تمہیں دوائی لا دوں گا، وہ دوائی خالہ کو دینا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کی اتنی فکر مندی دکھانے پر میں نے بے ساختہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی وہ شخص میرے قریب آتا تھا تو ایک انجانا سا احساس میری رگوں میں دوڑنے لگتا تھا اور مجھے ایک تحفظ کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا یوں قریب آنا اور اپنے بارے میں اتنی فکر مندی دکھانا مجھے ایک نئی دنیا سے روشناس کروا رہا تھا۔ تبھی میں نے اس سے کہا، آخر تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نہ جانے کیا بات ہے، تم جب میرے سامنے آتے ہو میں تم سے اپنا سب کچھ بیان کر دیتی ہوں، آخر تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے عجیب سے الجھے ہوئے انداز میں جب اسے کہا تو وہ بڑی پراسرار سی مسکراہٹ سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، تم مجھے اپنا قریبی ہی سمجھو، یوں سمجھو کہ میں اس دنیا میں تمہارے سب سے قریب ہوں، کبھی مجھ سے خفا مت ہونا اور نہ ہی میرے بارے میں غلط گمان کرنا۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں عجیب سے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کسی گہرے راز کو بیان کر رہی تھی، ان آنکھوں میں کچھ انجانے سے راز ظاہر ہو رہے تھے، جبکہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی پراسرار مسکراہٹ کسی نئی دنیا کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے پورے وجود پر جھرجھری سی طاری ہو گئی اور تبھی بے ساختہ میں آگے بڑھ گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص یہاں کا نہیں ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل پر عجیب سے راز منکشف ہو رہے تھے، اور چند قدم آگے آنے کے بعد جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گلی میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ ان چند قدموں میں ہی وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں جھرجھری سے لے کر رہ گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بازار کی طرف چل پڑی، لیکن میرا ذہن الجھ گیا تھا اور اس شخص کے بارے میں سوچ کر مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جس نے میرے اندر ایک الگ ہی پراسراریت طاری کر دی تھی۔ بازار میں خریداری کرتے ہوئے بھی بار بار میرا دھیان اسی شخص کی طرف جا رہا تھا، اور کچھ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی نگاہوں کی تپش مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں چونک کر جب دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا۔ میں نے جلدی سے مرغی خریدی اور واپس گھر چلی آئی۔ اماں کی فکر تو پیچھے کہیں رہ گئی تھی۔ یہ انجانی سوچیں میرے دماغ کو بھاری کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اماں کی خاطر میں نے خود کو تر و تازہ کیا اور جلدی سے یخنی چڑھا دی، لیکن ذہن ابھی بھی اسی اجنبی کی طرف تھا اور میں اسی سوچ میں گم تھی کہ نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس بات نے میرے اندر خوف بھر دیا تھا۔ ابا شام کو گھر آئے تو اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ابا کو میں نے تسلی دے دی تھی، لیکن اماں کی طبیعت بہتر نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سردیاں اماں پر بہت بھاری گزرنے والی ہیں، کیونکہ ہر سال ایسا ہی ہوتا تھا۔ یخنی پی کر اماں کو کچھ سکون ملا تھا اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی، کیونکہ ان کے بقول میرے جیسی بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں، اور اماں کی یہ دعائیں مجھے ہمیشہ دلی سکون دیتی تھی۔ اس وقت بھی سارے دن کی تھکاوٹ اور پریشان کن سوچیں کہیں دور جا کر سو گئی تھی، اور اماں کی دعاؤں کے زیر اثر میں پرسکون ہو چکی تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے اماں کی طبیعت ابھی بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے ان کی طرف سے بے حد تشویش تھی۔ تبھی 2 دن کے بعد دوبارہ جب میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو مجھے وہی نوجوان راستے میں مل گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے نظر انداز کرنا چاہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس دن کے بعد سے اس کے بارے میں عجیب سے وسوسے مجھے ستا رہے تھے، عجیب عجیب خیالات میرے ذہن کو تھکا رہے تھے، لیکن میں اسے نظر انداز کر نہیں پائی کیونکہ اس نے مجھے آواز دے لی تھی، عالیہ میری بات سنو۔ میں ایک دم رک گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی قوت نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے گھبرا رہی ہو، تمہیں مجھ سے خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن تم مجھ سے ڈرو نہیں۔ میں جنزاد ضرور ہوں لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور جس دن سے پہلی بار تمہیں دیکھا ہے اس دن سے تمہارا عاشق ہوں۔ میں کسی بھی طور تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور اپنا حق سمجھتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں برف ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جنزاد ہوگا اور اس طرح مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ اس کی باتیں میرے لیے نئی تھیں۔
میری آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا اور چہرے پر زردی چھا گئی تھی، لیکن وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری حقیقت جان کر تمہیں صدمہ لگے گا، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تم جب سوچو گی تو خود بخود سمجھ جاؤ گی، لہٰذا مجھ سے گھبراؤ مت اور نہ ہی دور جانے کی کوشش کرنا۔ اس جن ذات کی آنکھوں میں مجھے التجا نظر آئی تھی، وہ انوکھے سے انداز میں مجھ سے محبت کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی اسے پسند کرتی تھی، اپنے دل میں اسے چاہتی تھی اور اس کے بارے میں ہی سوچ سوچ کر پاگل ہوئی رہتی تھی، لیکن اس کی حقیقت جان کر عجیب سے جذبات کے کھیل میں شکار ہو گئی تھی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تو تبھی وہ کہنے لگا، سنو، یہ میں نے خالہ صفیہ کے لیے دوا منگوائی ہے، تم انہیں دینا، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دوا کھانے کے بعد وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے وہ دوا میری طرف بڑھائی، جسے میں نے مشینی سے انداز میں تھام لیا۔ حالانکہ میں وہ دوا لینا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اماں کو وہ کھلانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس شخص پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے اب کیا بات تھی۔ میں وہ دوا تھام کر خاموشی سے وہاں سے ہٹ آئی۔ گھر آ کر میں نے وہ دوا یوں ہی ایک جگہ پر رکھ دی، لیکن دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ اماں کو کھلا دینی چاہیے، کیا پتہ اماں کو اسی سے صحت مل جائے۔ تبھی اگلے دن میں نے وہ دوا اماں کو دی اور کہا، اماں، یہ خاص حکیم سے میری سہیلی نے دوا لا کر دی ہے، آپ کھا کر دیکھیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو فرق پڑے گا۔ اماں نے بھی سر ہلاتے ہوئے وہ دوا کھا لی، کیونکہ وہ خود اپنی بیماری سے بے حد تنگ تھیں اور اس بیماری کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ دوا کھا کر اماں کافی دیر پرسکون سے انداز میں سوئی رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میری جان سولی پر اٹکی رہی تھی اور بار بار میرا دھیان اس جنسات کی طرف جا رہا تھا کہ کہیں اس نے دوا میں کچھ ملا نہ دیا ہو۔ لیکن پھر خیال آتا کہ آخر اسے اماں سے کیا مفاد ہوگا، آخر وہ کیوں اماں کے لیے ایسا سوچے گا؟ یقیناً میں غلط سوچ رہی ہوں اور مجھے اس طرح سوچنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ کر گئی اور اس دوا کو کھانے سے اماں کو بے حد فرق محسوس ہوا تھا اور وہ ایک ہی دن میں کافی حد تک تندرست ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ میں اماں کو اس طرح تر و تازہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی اور بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس جن ذات کو مددگار کے طور پر بھیج دیا، یوں کہ اماں صحت یاب ہو گئی۔ میں اب اپنے پچھلے خیالات پر شرمندہ تھی اور چاہتی تھی کہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ وہ مجھے نظر نہیں آیا اور اس کا یوں مجھے نہ ملنا میرے دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر رہا تھا اور میں اسے ملنے کے لیے شدید بے چین ہو رہی تھی۔ اماں نے صحت یاب ہوتے ہی کام پر جانا شروع کر دیا تھا، حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ ابھی آپ کام پر مت جائیں، اس طرح آپ کی صحت دوبارہ خراب ہو جائے گی، لیکن اماں نہیں مانی اور چلی گئی۔ آج کا دن مجھے بے حد لمبا محسوس ہو رہا تھا اور میں شدید بوریت کا شکار تھی۔ تبھی میں ایک عجیب سے احساس سے چونک اٹھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ کسی کی موجودگی کے احساس نے میرے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا اور میں ایک دم چونک اٹھی تھی، لیکن ارد گرد دیکھنے پر مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ تبھی میں نے آہستہ آواز میں کہا، کیا یہ تم ہو؟ کیا تم یہاں موجود ہو؟ میرے اس طرح کہنے پر ایک دم میری جھگی کے کونے میں روشنی سی چمکتی ہوئی دکھائی دی اور پھر ایک وجود اس میں ظاہر ہونے لگا۔ اس روشنی کو میں ایک ٹک دیکھنے لگی تھی، تبھی وہ مسکراتا ہوا دکھائی دیا اور کہنے لگا، ہاں یہ میں ہوں، کیا تمہیں میری موجودگی محسوس ہوئی؟ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی کچھ دیر پہلے ہی میں اسے محسوس کر چکی تھی اور اب بے حد جذباتی سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے کہا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ تم نے جس طرح میری مدد کی اور اماں کو دوا لا کر دی، اماں اب اس سے مکمل صحت یاب ہو چکی ہیں اور اس دن کے بعد سے دوبارہ انہیں سانس کا مسئلہ نہیں ہوا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ آہستہ سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، عالیہ، مجھے خوشی ہے کہ اماں صحت یاب ہو گئی ہیں اور تمہیں بھی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بھی ماں جیسی ہیں اور میں ان کی اسی طرح عزت کرتا ہوں جیسی اپنے والدین کی کرتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور تبھی اسے کہا، آخر تم مجھے اتنا کیوں چاہتے ہو؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم میری محبت میں کیسے مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بڑی گہری مسکراہٹ سے بولا، ہاں واقعی
میں تمہاری محبت میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوب چکا ہوں اور تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا تم محلے کی لڑکیوں کے ساتھ باہر میدان میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ اس میدان میں بہت سارے درخت ہیں اور انہی درختوں میں سے ایک درخت پر میں بھی رہتا تھا۔ میں نے جب تمہیں ان لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا، تمہارے حسن نے مجھے ایک دم اپنا اسیر کر لیا تھا، اور پھر تمہارا کھلکھلا کر ہنسنا اور یوں بے فکری بھرے انداز میں کھیلنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تم جب وہاں پر آتی میں تمہیں دیکھتا رہتا۔ اسی طرح جس دن تم نہیں آتی تو میں بے حد اداس ہو جاتا اور پریشانی سے سوچتا کہ نہ جانے تم کیوں نہیں آئی، نہ جانے تم کہاں ہو۔ لیکن کیا کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں تمہارے پیچھے تک آنے لگا، اور پھر مجھے تمہاری اتنی عادت ہو گئی کہ میں ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہنے لگا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے تمہارے بارے میں ہر خبر ہے۔ تمہاری محبت میں ڈوبے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب میں آج تک اس محبت کو کم نہیں کر پایا، اسی لیے خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ اس جن زادے کی باتیں میرے لیے بہت انوکھی تھیں اور میں ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اماں اچانک اندر آ گئیں اور مجھے کہنے لگی، ارے عالیہ بچی، یہ تو کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے؟ کب سے تیری آوازیں باہر سنائی دے رہی ہیں؟ وہ تو گلی میں نسیم مل گئی تھی تو میں اس سے بات کرنے لگ گئی۔ وہ میرا حال چال پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے اندر سے تیری آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا ہوا، پگلا گئی ہے کیا؟ اماں نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں بے اختیار بوکھلا گئی اور سامنے کھڑے اس جن ذات کی طرف دیکھنے لگی جس کی طرف اماں کا دھیان نہیں گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا مسکرا کر دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں جیسے ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی۔ ارے اماں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ میں گنگنا رہی تھی۔ میں نے اماں کو جھوٹی تسلی دی تھی، لیکن اماں بڑے تشویش بھرے انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھیں، یوں جیسے انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا ہو، اور میں اس وقت خود کو جیسے ساتویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ کسی کی محبت کا ساتھ مجھے حاصل ہو چکا تھا، اور اس وقت یہ احساس میرے دل کو نئے جذبات سے روشناس کروا رہا تھا۔ ان دنوں میں بے حد خوش تھی اور دن بھی بڑے اچھے انداز میں گزر رہے تھے، لیکن میری خوشیوں کی مدت بہت مختصر تھی۔ آج کا دن بھی معمول کے دنوں کی طرح ہی شروع ہوا تھا۔ ابا اپنے کام پر روانہ ہو چکے تھے، انہیں اب روزانہ کی بنیاد پر کام مل رہا تھا۔ کسی بڑی عمارت کی تعمیر کی جا رہی تھی اور ابا روزانہ وہاں دہاڑی دار مزدور کے طور پر کام کرتے تھے۔ آج بھی ابا کام پر روانہ ہو گئے اور اماں ابھی گھر پر میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھیں۔ ابا کو روانہ ہوئے ابھی گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا کہ اچانک باہر ایک شور سنائی دیا۔ میں اور اماں چونک اٹھے۔ اماں نے فوراً پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو ایک دم جیسے چیخ اٹھیں، ارے عالیہ، جلدی باہر آ، دیکھ تو صحیح تیرے ابا کو کیا ہوا ہے۔ اماں کی یہ آواز میرے پیروں تلے سے زمین نکال گئی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھی اور دیکھا ابا تو ایمبولینس میں گھر آئے تھے۔ اس وقت ان کو شدید چوٹیں لگی ہوئی تھیں اور وہ بے حد زخمی تھے۔ انہیں ابتدائی طبی امداد دے کر گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ابا اس بلڈنگ میں کام کرتے ہوئے چوتھی منزل سے گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک لڑکا انہیں فوراً ہسپتال لے گیا تھا، جہاں انہیں طبی امداد دے کر گھر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ لڑکا ابھی بھی ساتھ ہی تھا اور اسی نے ساری تفصیل بتائی تھی۔ یہ سب سن کر میں اور اماں تو دہل سے گئے۔ اللہ نے ابا کو ایک نئی زندگی دی تھی اور یہ نئی زندگی اس لڑکے کی مرہون منت تھی۔ میں ابا کا ہاتھ تھام کر رونے لگی تھی، جو صبح بالکل صحیح سلامت کام پر گئے تھے اور اب اس طرح زخمی حالت میں یہاں پر آئے تھے، جبکہ ابا مسلسل مجھے تسلی دے رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے، ارے میری جھلی تھی، تو کیوں ایسے سوچ رہی ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو پریشان مت ہو۔ ابا مسلسل مجھے تسلی دے رہے تھے، لیکن میں رو رو کر بے حال ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ اماں اور ابا ہی تو میری کل کائنات تھے۔ ابا اب گھر پر ہی ہوتے تھے اور وہ لڑکا جس کا نام راشد تھا روز ہی ابا کی خبر گیری کے لیے گھر میں موجود ہوتا تھا۔ اماں اور ابا راشد کے اخلاق اور اس کی اچھی عادات کے بے حد قائل ہو چکے تھے، اور اس کے جانے کے بعد بھی وہ مسلسل اس کی تعریف کرتے رہتے۔ ارے آج کل کے دور میں کون کسی کا اتنا خیال کرتا ہے جتنا اس لڑکے نے کیا، ہمارا تو دل جیت لیا ہے اس نے، کتنا بڑا احسان کیا ہے اس نے ہم پر۔ اماں اکثر یہ کہتی تو میں آہستہ سے سر ہلا دیتی۔ یہ بات سچ تھی، راشد نے واقعی ابا کا بہت خیال رکھا تھا اور ان پر بہت بڑی مہربانی کی تھی۔ ابا اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے اور دوبارہ کام پر جانا شروع ہو گئے تھے۔
لیکن اس 1 مہینے کے دوران ہمیں کافی تنگی اور مشکلات کو جھیلنا پڑا تھا، اور اس لمحے میں ایک بار بھی میرا دھیان اس جن زادے کی طرف نہیں گیا تھا۔ نہ تو میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر مصروف تھا۔ تبھی ابا جس دن کام پر گئے اس دن شام کو گھر واپس آتے ہوئے مٹھائی لیتے آئے۔ وہ بے حد خوش تھے اور کہنے لگے، ارے عالیہ کی ماں، ہماری تو قسمت کھل گئی۔ تم جانتی ہو راشد نے اپنا رشتہ عالیہ کے لیے دیا ہے۔ راشد کے ماں باپ نہیں ہیں، صرف بھائی اور بھابھی ہیں، اور وہ انہیں ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے جب یہ بات کی تو میں تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ راشد جیسے لڑکے قسمت والوں کو ملتے ہیں، اسی لیے میں نے تو اسی وقت اس کے سامنے اقرار کر لیا اور اسے ہاں کہہ دی۔ اب وہ جلد ہی اپنے بھائی اور بھابھی کو لے کر آئے گا اور رسمی طور پر منگنی کی رسم کر دی جائے گی۔ ابا نے جب اماں کو تفصیل سے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے کر دیں گے۔ میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابا نے مجھے گلاب جامن اٹھا کر کھلانا چاہا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا اور کھوئے ہوئے انداز میں ابا سے کہا، ابا، آخر آپ اتنا بڑا فیصلہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ میری زندگی کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں؟ میرے انداز پر چونک کر ابا مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے، عالیہ، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا تمہارے دل میں کوئی اور ہے؟ ابا نے پوچھا تو ایک لمحے کے لیے فوراً میری نگاہوں کے سامنے اس جنزادے کا چہرہ آ گیا جسے میں دل ہی دل میں بے حد چاہتی تھی۔ تبھی ابا سے نظریں چرا گئی اور ابا بھی جیسے سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ بند کر کے ایک طرف رکھا اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں جانتی تھی آج کی رات ابا پر بہت بھاری گزرے گی۔ اماں بھی خاموش تھیں، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی اور ایک بار بھی مجھ سے اس جنزادے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اگلے چند دن گھر پر ایک نامعلوم سا سناٹا پھیلا رہا تھا اور اماں اور ابا بالکل خاموش خاموش رہتے۔ وہ گھر آ کر زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ اس ماحول نے میری طبیعت کو بے حد بھاری کر دیا تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اب کیا کروں، کس طرح میں اماں ابا سے بات کروں۔ آج بھی ان کے جانے کے بعد میں بے حد اداس سی بیٹھی ہوئی تھی اور انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اچانک جانی پہچانی خوشبو نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں بے حد حیران ہوئی تھی اور چونک اٹھی تھی۔ تبھی وہ جنزادہ میرے سامنے آیا، کہنے لگا، تم اتنی پریشان کیوں ہو عالیہ؟ کیا بات ہے؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر بے اختیار میں پھٹ پڑی اور اسے کہا، تم پچھلے اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ کیا تمہیں ایک بار بھی میرے بارے میں خیال نہیں آیا؟ کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہارا جب دل کرتا ہے میرے سامنے آ جاتے ہو، جب دل کرتا ہے چلے جاتے ہو، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے تم میرے پاس نہیں ہوتے۔ تم جانتے ہو پچھلے 1 مہینے میں میرے اوپر کیسی کیسی قیامتیں گزر گئی ہیں، لیکن تمہیں کیا خبر؟ تم اپنی دنیا میں مست رہو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسی لڑکی کا ساتھ جو خوبصورت ہے لیکن تم اس کے ساتھ کبھی نہ ہو، یہ کیسی محبت ہے جو اتنی زیادہ خود غرض ہے کہ جسے اپنے علاوہ اور کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا؟ میرے اس طرح کہنے پر وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا اور تبھی میری ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا، ابھی تو صرف اتنا کہوں گا کہ تم راشد سے شادی کر لو، اپنے ابا کو ناراض مت کرو، انہیں انکار مت کرو، راشد سے نکاح کر لو، میں تمہیں بالکل پریشان نہیں کروں گا، میں دوبارہ تمہارے سامنے آؤں گا اور نہ ہی تم میرے بارے میں غلط خیال کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے کھڑا مجھے دیکھتا رہا، یوں جیسے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو، اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں عجیب ہونک بھرے انداز میں یہ سب کچھ سن کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گا اور اتنی آسانی سے مجھے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ لے گا۔ میں جو اس کے لیے اپنے والدین سے بحث کر رہی تھی، انہیں منع کر رہی تھی اور انہیں انکار کر رہی تھی، کتنی بے وقوف تھی جو اس کی محبت کو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا، شام کو جب ابا گھر آئیں گے تو میں انہیں راشد کے لیے ہاں کہہ دوں گی اور راشد سے ہی شادی کروں گی۔ شام تک کا وقت میں نے رو رو کر گزارا تھا، کیونکہ میں ایک بار اپنی محبت کے لیے آنسو بہا دینا چاہتی تھی اور اس کے بعد اپنی اگلی زندگی بڑے پرسکون سے انداز میں شروع کرنا چاہتی تھی۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو میں نے انہیں راشد کے لیے ہاں کہہ دیا۔ میری ایک ہاں نے اماں اور ابا کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑا دی تھی
اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہماری جھگی کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ میں بھی اب خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ شادی کی تیاریاں اماں ابا نے مل کر کی تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک چیز میرے لیے خریدی گئی تھی۔ حالانکہ راشد اور اس کے گھر والوں نے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اماں ابا اپنی مرضی اور خوشی سے میرے لیے لباس تیار کروا رہے تھے اور میں ان کی خوشی میں خوش تھی۔ شادی والے دن میں بے حد پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کیونکہ اپنے والدین سے رخصت ہو رہی تھی اور پھر میں نے اپنی محبت پر بھی آنسو بہائے تھے۔ مجھے وہ جنزادے سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ یوں آسانی سے مجھے چھوڑ دے گا اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ میں تو اس سے سچ میں محبت کر بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے اس طرح چلے جانے نے میرے دل کے اندر اس کے لیے ایک عجیب سی نفرت بیدار کر دی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ کبھی زندگی میں میرا اس سے سامنا ہو۔ راشد کے سنگ رخصت ہو کر میں اس کے گھر میں چلی آئی تھی۔ سادہ سا گھر تھا، سادہ سے انداز میں سجا ہوا تھا۔ راشد کے بھائی اور بھابھی الگ رہتے تھے اور یہ گھر راشد کا ہی تھا، یعنی اب یہ ہمارا گھر تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں سارے گھر کا جائزہ لے لیا تھا۔ راشد نے اپنی طرف سے میرا بہت اچھا استقبال کیا تھا اور اس کی محبت کو محسوس کر کے میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی راشد کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی اور وہ ابھی تک آیا نہیں تھا۔ تبھی دروازے پر آہٹ سی ہوئی تو میں سیدھی ہو کر بیٹھی۔ راشد کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی لمحوں کے بعد اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ گھونگھٹ کے پار میں نے اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، اتنے برسوں سے اس دل میں تمہاری محبت تھی، آج تمہیں یہاں پر اس طرح موجود دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ یہ آواز، یہ انداز اور یہ لمس بہت جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، اور جس شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس سوچ نے میرے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ بے ساختہ میں نے گھونگھٹ پلٹ کر دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد موجود تھا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں بے حد حیران رہ گئی تھی اور حیرت سے اسے کہا، تم یہاں پر کیسے آئے؟ میرے پریشان انداز کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ایک تو تم بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہو، سمجھتی ہی نہیں ہو حالات کیسے ہیں اور کس طرح انہیں سمجھنا ہے، بس پریشان ہوتی ہو اور دوسروں کو بھی کرتی ہو۔ اس جنزاد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو میں فوراً بولی، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری شادی راشد سے ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی وقت آتا ہوگا۔ تمہیں یہاں پر دیکھے گا تو میری زندگی کی شروعات ہونے سے پہلے ہی اس کا اختتام ہو جائے گا، جاؤ یہاں سے۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ پراسرار مسکراہٹ سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی راشد سے ہو چکی ہے، لیکن کیا تم راشد سے ملنا نہیں چاہو گی؟ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں ہی راشد ہوں، راشد کے روپ میں میں ہی تمہارے گھر آتا تھا۔ تمہارے ابا کو میں نے ہی بچایا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ان کے دل میں اپنی جگہ بنا کر تمہارے لیے رشتے کی بات کروں، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے گھر والے ہمیشہ نیکی اور اچھائی کو ترجیح دیں گے، اسی لیے میں نے وہی راستہ اپنایا۔ تمہیں حقیقت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم مجھے غلط خیال مت کرو۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کبھی تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ راستہ اپنایا۔ میں چاہتا تو تمہیں پہلے بھی اس بارے میں بتا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پریشان ہوتی رہو یا کبھی کسی لمحے تمہارے منہ سے کچھ نکل جائے تو تمہارے گھر والے غلط گمان کریں، اسی لیے آخر تک تمہیں حقیقت نہیں بتائی۔ اس جنزادے کے اتنے اطمینان سے کہنے پر بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کتنا غلط سوچنے لگی تھی، اور اب یہاں پر بیٹھے ہوئے میں خود کو خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں۔ میرے ہلکے پھلکے سے اقرار محبت کو سن کر وہ طمانیت سے مسکرا دیا اور اس نے اپنی جیب سے ایک قیمتی انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی، جو ہماری محبت کی نشانی بن کر جگمگانے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں اتنی اچانک خوشیاں آ جائیں گی اور وہ جنزادہ میرے لیے اتنا بابرکت ثابت ہوگا۔ آج اس بات کو اتنے برس بیت چکے ہیں،
ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اماں اور ابا ہمیں ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر بے حد مطمئن ہوتے ہیں اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے راشد جیسا شوہر عطا کیا۔ اماں ابا آج بھی راشد کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ راشد اصل میں ایک جنزادہ ہے اور راشد ہی وہی شخص ہے جس سے میں محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ان کی دعائیں ہیں جن کا پھل مجھے مل گیا ہے اور میں اپنی زندگی میں ایک مطمئن انداز میں بسر کر رہی ہوں۔ راشد جیسے شوہر نے مجھے ہمیشہ ایک سکون بھری زندگی دی ہے جس میں نہ تو کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی ٹینشن ہے۔ راشد کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی بے سکونی نہیں ہے، بلکہ میرے والدین جب مجھے یوں خوش اور مطمئن دیکھتے ہیں تو نئے سرے سے جی اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔